أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں. کس کا؟ شیطان کا. یہ اس کی ضمیر پچھلی آیت کی طرف سے. فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب پر صحیح ایمان لانے والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پہ شیطان زور نہیں چلا سکتا. یعنی مصیبت اور پریشانی میں ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے اینڈ رزلٹ کیا نکالا ہے. اس موقع پہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا آپ بھی وہی ٹوٹکے آزمانا شروع ہو گئے ہیں جو اللہ کے مخالفین کا طریقہ ہے، جو شیطان کے ہتھے چڑھے میں. اگر آپ بھی اسی طریقے پہ چلے تو ظاہر ہے اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ پھر شیطان کے اہل کار بن گئے. یہاں پہ کئی لوگ ایسے، میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بتایا، 4 سال 5 سال 6 سال کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ اس کو اولاد دینی ہے. بس وہ شیطان جو ہے وہ کسی گھر والی بڑھیا کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، یا اس بندے کے اپنے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ کی مٹی چاٹ لو تو اولاد ہو جائے گی. اولاد تو ہونی تھی، بس وہ بابے کے کھاتے میں ڈال گئی. ایک لمحے کی دوری کے اوپر ہوتا ہے ایمان اور شرک. میں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا تھا اپنے ایک بہت قریبی بندے کا. اس کے ہاں اولاد نہیں تھی کئی سالوں سے. وہ بندہ بیرون ملک تھا. وہاں اسے خواب میں ایک مزار دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ اس مزار پہ حاضری دو تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. وہ بندہ ٹکٹ کٹا کے آیا. اس کی خوش قسمتی اور شیطان کی بدقسمتی کہ پہلے دن ہی وہ میرے درس میں آ گیا. اس میں نے یہ قبر پرستی اور یہ مزار بنانا، ان ساری چیزوں کو ثابت کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت میں ہے. چاہے ہمارا دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے، ہم نے تو اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اپنی بیوی سمیت اتنا خرچہ کر کے پاکستان آیا ہوا تھا. جب اس نے میری وہ گفتگو لائیو بیٹھ کے سنی، ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھک میں ایک چھوٹا سا درس ہوتا تھا، 8-10 لوگ ہی ہوتے تھے. یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، 8 سے کوئی 15 سال پہلے کی. تو اس نے لیکچر کے اینڈ پہ بتایا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن اب آپ کی باتیں سن کے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس طرح مزار پہ جاؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے کہا جی نہیں جاؤں گا. نہیں گیا. چند دن بعد وہ جب واپس گیا، وائف کے ٹیسٹ کروائے UK میں جا کے، تو انہوں نے کہا آپ کی تو پریگنینسی پازیٹیو ہو چکی ہوئی ہے. اور کب کی پازیٹیو ہوئی ہوئی ہے؟ اس کے UK سے آنے سے پہلے کی. وہ پریگنینسی ٹھہر چکی تھی. شیطان کو تو پتا چل گیا کہ پریگنینسی ٹھہر چکی ہے، وہ بابے کے کھاتے میں ڈلوانا چاہ رہا تھا. یہ تو نا امید تھے کہ پتہ نہیں، کیونکہ ابھی وہ طبیعت نہیں بگڑتی 2-3 ہفتوں تک، بعد میں پتا چلتا ہے، سٹارٹ میں تو نہیں اندازہ ہوتا. یعنی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا پریگنینسی ٹھہرنے کے بعد دیکھا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا وہ خام خواہ بابے کے کھاتے میں ڈالنی تھی. اب ماشاءاللہ بچہ اس کا جوان ہو چکا ہے. تو یہ دیکھیں، وہ ایک لمحے کی دوری پر توحید اور شرک کا معاملہ تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا تجربہ، بالکل ہے تھوڑا تجربہ. ٹنڈولکر تھا تھوڑے تو زیادہ تجربہ. تھوڑے سارے بزرگوں کے ماننے والے مل کے اتنے سکور نہیں بنا سکتے جو ٹنڈولکر نے بنائے ہیں. وہ بھی کہتا ہے میں جب مندر میں جاتا ہوں، میں اس کلر کا جب رومال اپنے پاس رکھتا ہوں تو سینچری مار کے ہی نکلا ہوں. بالکل جاؤ ہندو ہو جاؤ. بلکہ اس سے بھی بہتر بتاتا ہوں، یوراج سنگھ نے 1 اوور پہلے یوں دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے فاسٹ بالر کو، اور اگلے اوور میں 6 چھکے مارے تھے. یہ کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ فاسٹ بالر کو 6 چھکے پڑے ہوں. گیری سوبر نے مارے تھے اسپنر کو، اس کے بعد پولارڈ نے بھی مارے اسپنر کو. فاسٹ بالر کو 6 چھکے، اور کہہ کے جاؤ سکھ مر جاؤ سارے. سب تو بڑا بزرگ جے سکھ پھر یوراج سنگھ، کینسر کا مریض، اب تو خیر سروائیو کر گیا. تو میرے بھائی اس طریقے سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں. چند واقعات ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا عقیدہ جسٹیفائی ہو جائے گا.
یہاں پہ جناب تعویذ بھی لٹکائے ہوتے ہیں پھر بھی زیرو تے آؤٹ ہوتے ہیں. ایک کرکٹ بچی سی امریکہ کو جیت سکتے سو بھی ہار کے. سلام ہے جناب, امریکہ نے ثابت کیا ہے سپر پاور ہے. ٹھیک ہے, خیر منا لو, یہ میں بتا رہا ہوں, اگر امریکہ نے ہاتھ ڈالا نا کرکٹ کو, پھر وہ پروفیشنلی آگے بڑھیں گے, وہ میڈلز لے رہے ہیں نا. جس طرح چائنا اور امریکہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نا, وہ بس پہلی 3 پوزیشنوں کے لیے ضرور کوالیفائی کر جاتے ہیں. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ریالٹی بھی ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. شیطان انہی لوگوں پہ زور چلاتا ہے جو واقعی تیار بیٹھے ہوئے, اور یہی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. شیطان کا زور تو نہیں چلتا مگر صرف انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی گانٹھ لیتے ہیں. خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے. تو سرکار وہ تو تیار ہے جفی مارنے کے لیے. جب کوئی خود تیار ہے کہ فلانے بابے نے یہ کام کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو تو ایک سمجھ لیں صرف دیا سلائی دکھانے کے لیے بہانا چاہیے, وہ تو آگ لگا دے گا. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ پکی دوستی ہوتی ہے. یہ ساری شرکی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے توہم پرست ہوتے ہیں. کلرز تک بھی چوز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بیڈ لک ہو جائے گا. پتھروں کے اندر انہوں نے اپنی مستقبل کو تلاش کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر موافق ہے, یہ نہیں ہے. اندازہ کریں اس ماڈرن دور کے اندر اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود, اس کو دیکھ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے چوما تھا, ورنہ تو چومنا بھی نہیں چاہیے. حضرت عمر کی تو خواہش تھی اس کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس سے عقیدہ نہ بنا لے یہ نفع نقصان کسی کو دے سکتا ہے. سنت پہ عمل کیا, امت کو عقیدہ بتایا کہ پتھروں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. اور یہ حجر اسود وہ تھا جو جنت کا یاقوت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, یہ جنت کا یاقوت ہے, زمین پہ اتارا گیا, اس زمین کا حصہ بھی نہیں ہے. اگر جنت کا یاقوت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے پتھر, مزارات پہ رکھے ہوئے پتھر تو شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. ویسے جو لوگ خام خواہ اس طرح کی کلابیں ملاتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہ ہو بھی جاتا ہے. 13 نمبر ان لکی ہے, جہاز میں 13 نمبر سیٹ نہیں لینی یا رکھنی نہیں, یا بلڈنگ میں 13 نمبر آپ نے نہیں رکھنا. وہ اس طرح کرنے سے بھائی کچھ ہوتا ہے. اور پھر کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے توہم پرست ہوتے ہیں. حالانکہ اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالیں گے اپنا عقیدہ تو برباد کریں گے. اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں کبھی ثابت نہیں ہوتی. سائنس تو تب مانے گی اس چیز کو کہ کوئی 100 دفعہ 13 نمبر رکھے اور 100 کی 100 دفعہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جائے, ایک دفعہ بھی اچھائی نہ ہو, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جناب یہ 13 نمبر ان لکی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ تو کئی لوگوں کے لیے 12 نمبر بھی ان لکی ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کے لیے 11 نمبر ان لکی ہو جاتا ہے. یہ نمبر نہیں ان لکی ہوئے ہوتے ہیں. نمبروں میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ آپ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ مرضی جوڑ لیں, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی بھی تو آپ کے لیے وہ آزمائش برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. آپ اللہ پر توکل کریں گے. انبیاء کرام تو ان لکی نہیں ہوتے نا, انہیں بھی آزمایا گیا, اہل البیت کو آزمایا گیا, صحابہ کرام کو آزمایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے تکلیف کے ذریعے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں. ان کی اپروچ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے. یہ جو تکلیف آئی ہے نا, یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس نے بھی واپس چلے جانا ہے. کیوں؟ ہم نے تو واپس چلے جانا ہے. دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی مبتلا شخص ہے, جس دن اس کو موت آئے گی اس دن تو اس کی تکلیف ختم ہو گئی نا, دنیا سے تو ختم ہوگی نا. تکلیف کو بھی موت آ جانی ہے جس دن انسان کو موت آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مر جائے اور اس کی تکلیف باقی ہو. ہاں, دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے
جتنی مرضی مشکل زندگی تھی، مرتے ہی ہمیشہ کی آسانیاں شروع ہو گئی، اور دنیا میں جتنی مرضی آسانی کی زندگی تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو مرنے کے بعد ولیعوذ باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی گانٹتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کوئی آیت لے جاتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں، تو اس کی جگہ ایک نئی آیت دے آتے ہیں۔ یہ ناسخ و منسوخ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا نسخ فرمایا ہے۔ پہلے حکم اور تھا اور بعد میں اور آیا، بلکہ اپروپریٹ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک حکم تھا اور بعد میں پرماننٹ ایک ڈیفرنٹ حکم نازل ہوا جس نے اس پرانے حکم کو منسوخ کر دیا۔ قرآن میں آیات اس طریقے سے، ویسے سنت میں تو کئی ایک اعمال ہے جن کی بعد میں آسانی آ گئی، جس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھائے گا تو وہ وضو دوبارہ کرے گا، لیکن پھر نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا، صرف کلی کی، اور اسی موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ پہلے ہر نماز کے لیے وضو الگ سے کرنا ہوتا تھا، خواہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی کہ ٹھیک ہے اگر وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تو پرانا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس طرح قرآن میں بھی آیات منسوخ ہوئی ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے، سورہ النساء میں، اسے گھر سے باہر نہ نکلنے کی اجازت دو یہاں تک کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مر جائے۔ قید نہیں کرنا لیکن گھر میں رہے گی، وہ باہر نہیں نکلے گی۔ لیکن اسی آیت میں آیا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور حکم نازل نہ فرما دے، وہ پھر سورہ النور میں حکم نازل ہو گیا 100 کوڑوں کی سزا۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں وصیت کرنا فرض کیا گیا تھا کہ جو موت کے قریب ہے یا کسی سفر پہ جا رہا ہے اور امید نہیں واپس آنے کی، کوئی مس ہیپننگ ہو سکتی ہے، تو وہ گھر والوں کے لیے وصیت لکھتے۔ لیکن بعد میں پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین خود نازل فرما دیے۔ اب وہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں، اب وصیت واجب نہیں رہی۔ وصیت کریں یا نہ کریں، غلط کر دیں صحیح کر دیں، تب بھی تقسیم جو ہے وہ وراثت کے قوانین کے مطابق ہوگی جو سورۃ النساء میں آئے ہیں، تو وہ آیت منسوخ ہوگی۔ اسی طریقے سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جو بھی نبی علیہ السلام سے کوشچن پوچھے گا تو پہلے کچھ صدقہ اور خیرات کرے گا، کیونکہ لوگوں نے اپنی عادت بنا لی تھی، حضور کی زندگی اتنی امپورٹنٹ، آپ کو ٹائم بھی بہت تھوڑا اویلیبل تھا، ظاہر ہے اللہ کے تو پلان میں تھا کہ آپ کو ایک چھوٹی عمر میں اٹھا لینا۔ 61 ایئرس یار کوئی ایج تو نہیں ہوتی، 63 تو لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہے نا، ہمارے جو سولر ایئرس ہیں اس کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام 61 ایئرس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ کوئی اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی، اس میں بھی صرف آپ کی ایکٹیو لائف جو ہے وہ تو 21 سال ہی ہے نا۔ 40 سال تک تو نبی علیہ السلام کی ایک زندگی ڈورمنٹ پوزیشن میں تھی، اس حوالے سے کہ آپ نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے اتنے مختصر وقت میں اب لوگ جو نیو مسلم ہوتے تھے ویسے ہی دل لگی کرنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بھی خام خواہ سوال لے کے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر قرآن میں حکم نازل ہوا کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کرو گے، تاکہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرو گے تو تمہیں قدر ہوگی کہ واقعی سوال ہوگا تو کرو گے، ایویں نہیں کہ حضور ذرا سیٹ تو کہ میری بھی گال سن لو، یہ کرتے تھے لوگ۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، جب صحابہ کرام کی ٹریننگ ہوگی تو کہا ٹھیک ہے۔ یہ 3 میں نے آپ کو موقع بتا دیے کہ جو آیات منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں، پہلے حکم ڈیفرنٹ تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیفرنٹ حکم نازل فرما دیا۔ تو یہ واضح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بھی ہم کوئی آیت بدل دیں گے، لے جائیں گے، اس کی جگہ اور آیت لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرما رہا ہے۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ اے نبی تم تو جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ، بلکہ اکثریت تو
علم ہی نہیں رکھتے, خام خواہ ایک ورڈک دے رہے ہیں. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اے نبی تم فرماؤ کہ اسے تو روح قدس نے نازل کیا, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمہارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک نازل کیا, حق کے ساتھ, با مقصد, کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے, اور اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم رکھیں اپنے رب کے سامنے. یہ حکمت آ گئی ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ثابت قدم رکھے, حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی اور ہدایت کی طرف گائیڈ کیا گیا. سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی آتا ہے یہ قرآن جو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا, اور اگلے انبیاء کے جو واقعات آپ سے بیان کیے, یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اس کتاب کے اوپر. ایک دن میں کانفیڈنس نہیں آتا. آپ دیکھیں بچے کو آپ اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا, اس دن جو اس کا اعتماد ہوتا ہے اور جس دن وہ وہاں سے ڈگری لے کے نکل رہا ہوتا ہے, انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کانفیڈنس لیول ہے. وہ تربیت کے بعد اس لیول کو اچیو کرتا ہے, پہلے دن میں نہیں کرتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح اہل ایمان کی بھی تربیت کی گئی. 23 سال تک قرآن نازل ہوا, کیونکہ ایسی امت تیار کرنی تھی جس امت نے ریٹائر ہی نہیں ہونا قیامت تک. ہاں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, ختم نبوت کی برکت سے اب نبی والا کام شفٹ ہو رہا ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, اب ریٹائرمنٹ نہیں ہے, اب قیامت ہی آنی ہے. جس امت نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بھائی, اس کی تربیت پھر اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہر طرح کے وسوسوں کو سیٹل کیا جائے. 23 سال میں جتنے حالات و واقعات نبی علیہ السلام پر, ان کے صحابہ پہ آئے ہیں نا, ان واقعات کے اوپر آیات نازل ہو تاکہ مسلمان کل کو سوچیں کہ اچھا حضور کے اوپر جب یہ ہوا تھا اس وقت پھر اللہ نے یہ نازل کیا تھا. اس چیز کا جو مزہ ہے نا, وہ اس چیز کا مزہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیبس کے طور پہ بتائیں. سلیبس کے طور پہ آپ کتنا کسی کو بتائیں گے؟ غزوہ احد نہ ہو تو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری کا آپ کو مزہ ہی نہ آئے. یہ کہاں کہاں مس ہینڈلنگ ہوئی اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا. اگر وہ غزوہ احد نہ ہوئی ہوتی اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں مسلمانوں کی گرفت نہ کی ہوتی, ان کی اصلاح نہ کی ہوتی, تو سپر پاور جو فائنل میچ ہونے تھے قادسیہ اور یرموک, وہ کیسے مسلمان جیت سکتے تھے؟ پول میچ میں جو جیتا ہوا میچ ہار گئے غزوہ احد کا, انہوں نے فائنل کہاں سے جیتنا تھا؟ صرف ڈسپلن لوز کیا. بس وہ جو ڈسپلن لوز ہوا, 60 آیات نازل ہوئی, اس میں آپ دیکھیں سٹارٹ میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی, لیس لک من الامر شیء, اے نبی تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے. حضور کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو خالد ابن ولید کے لیے آپ کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی. اللہ نے پہلے گرفت کی حضور کے اوپر, صحابہ کے اوپر تو بعد میں آیا نا, تاکہ صحابہ کو آگے کہ نبی کو اس طریقے سے ڈریس کیا جا رہا ہے تو بھائی تسی تے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے چ. لیس لک من الامر شیء, اے نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں کسی چیز کا, اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. اسی خالد ابن ولید کو 19 سال کے بعد اعلان نبوت کے نہ صرف ایمان ملا, بلکہ اسی زبان سے جہاں سے بددعا نکلی تھی سیف اللہ کا لقب ملا. نہ صرف لقب ملا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فائنل میچ ہوئے اس کا مین آف دا میچ خالد ابن ولید کو بنوایا, رومنس کے خلاف, پرشینز کے خلاف. تو کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں, ٹھیک ہے. پھر صحابہ اکرام کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی, ہم تو وعدہ پورا کر چکے تھے, تمہیں فتح ہو چکی تھی, یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا, وہ جو تیر انداز تھے 35 نے درہ چھوڑ دیا. تو بھئی اس میں الفاظ یہی ہے کہ لو سامو, پھر ہاں یہی الفاظ ہے قرآن میں کہ یہ جو کچھ کیا یہ تمہاری کی ہوئی آگے آ گئی ہیں, ہم نے وعدہ پورا کیا. کیونکہ کئی مسلمانوں کے دل میں آیا تھا کہ حضور تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ فتح ہوگی, تو یہ کیا ہوا, یہ تو حضور کے اپنے دانت شہید ہو گئے ہیں, تو کیا قرآن جھوٹ ہے؟ اللہ نے کہا فتح دی تھی, تم نے دیکھا نہیں, تم انہیں قتل کر رہے تھے, یہ بھاگ رہے تھے سارے, یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا. حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے کہ اگر
چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھائیں نا تم نے درہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ حضور کو خطرہ تھا کہ خالد بن ولید پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, کافروں کی طرف سے آئے ہیں, ان کے پاس کیولری ہے یعنی وہ گھوڑوں والی جو فوج ہے, وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے وہ تیر انداز تھے کہ اگر پیچھے سے حملہ کریں, اب ان 50 تیر اندازوں پہ مسلمانوں کی زندگی ڈیپینڈنٹ تھی. بس وہ اتر آئے, خالد بن ولید کی اکائی بھی نظروں نے دیکھ لیا, اوہو یہ اتر آئے ہیں, پیچھے سے حملہ کیا, 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے, مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو, حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے, آپ کا اتنا خون نکلا, بلڈ پریشر لاس ہوا, آپ بے ہوش ہو گئے, صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور تو شہید ہو گئے ہیں. باقی جو صحابہ تھے انہوں نے تلواریں پھینک دیں کہ اب ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے جب حضور ہی فوت ہو گئے. پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم کیا پھر جاؤ گے؟ تم نے رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا دین قبول کر کے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا, اور جو دین سے الٹے قدم پھریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کو کہا گیا تیار رہو, حضور نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, اسلام نے نہیں دنیا سے جانا, نبی نے چلے جانا ہے اپنا مشن پورا کر کے, تم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. آیات یہ اس وقت نازل ہوئی تھی, لیکن یہ آیات تلاوت کی حضرت ابوبکر نے حضور کی میت کے اوپر, بخاری میں آیا. اس وقت بھی حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا. تو جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ پہلے نازل ہوئی تھی, 8 سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی. فٹ کدھر ہوئی؟ حضور کی وفات کے اوپر. تو پھر کئی دن تک بخاری کے الفاظ ہیں, جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت پڑھتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, دنیا سے چلے گئے. یعنی ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے تھے کہ حضور کے جانے سے یہ دین ختم نہیں ہو گیا, اب ہم نے چلنا ہے. پھر دیکھیں کیا ہمت ہے, ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے, پھر بھی ایک مٹھی بھر جماعت نے نہ صرف عرب کے فتنوں پہ قبضہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ کے رکھ دیا. یہ ان کے اندر جو بجلی بھری ہوئی تھی اس قرآن کی وجہ سے تھی, نبی الاسلام کی وجہ سے تھی, اس قرآن کی آیات نے جو تربیت ان کی ہوئی تھی. یہ الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے واقعی نبی الاسلام کے ساتھ وفاداری پھر نبھائی ہے. تو وہ ٹریننگ یہی ہو رہی تھی کہ اس کے ذریعے ہم تمہیں ثابت قدم کرتے ہیں ان قرآن کی آیات کے ذریعے, گریجولی, یعنی ٹریننگ ہو رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. بدر ہوئی تو سورۃ الانفال میں کمنٹری نازل ہوئی, احد ہوئی تو سورہ آل عمران میں کمنٹری نازل ہوئی, خندق ہوئی سورۃ الاحزاب میں کمنٹری نازل ہوئی. ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کچھ منافقین باتیں کر رہے تھے, پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا اور کیا ہوا. پھر سورہ التوبہ تو پوری کے پوری غزوہ تبوک جو نبی الاسلام کی آخری جنگ تھی رومن امپائر کے خلاف, جو رومن امپائر ڈر گئی. پہلے تو دھمکیاں لگا رہے تھے عرب کے بارڈر پہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کے, اس وقت آپ سمجھ لیں سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ خود آیا ہوا تھا. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نبی الاسلام آ جائیں گے. آپ 30,000 جانساروں کو لے کے 1.5 لاکھ کی فوج سے لڑنے کے لیے, اور وہ 30,000 بھی وہ ہیں کہ اکثر پیدل ہیں, ان میں اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے, سواری بھی کوئی نہیں ہے. 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی, حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. پھر حضور 1 مہینے تک وہیں رہے ہیں اسی عرب کے بارڈر پہ. جتنے قبیلے تھے وہ سارے خود حاضریاں دے رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. کوئی آگے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر رہے تھے, ایک عرب کے جنگجو کی پاور کو تسلیم کر رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت بھی دے دی. جو نہیں ایمان لے کے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیوٹرل رہیں گے, نہ آپ کے ساتھ ہوں گے نہ رومن امپائر کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ وہ ڈر گئے کہ یار اتنی بڑی سپر پاور چیلنج کر کے خود بھاگ گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بندہ عام بندہ نہیں ہے. چھوٹی بات ہے کہ پہلے للکار رہا ہے ایک بدماش اور سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ ہے, بارڈر پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آؤ, اور جب دوسرا بندہ تھوڑی سی فوج لے کے پہنچا اور وہ بھاگ گیا تو لوگوں کو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ گل ود گئی ہے. ہاں, ورنہ وہ یرموک اسی دن ہوگی. غزوہ تبوک نہیں, جنگ یرموک ثابت ہونا تھا. حضور کی زندگی میں یرموک ہو جانی تھی, حضرت عمر تک تو جاری نہیں تھی بات. تو یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی غلبہ دیا. تو سورہ التوبہ میں آپ دیکھیں اتنی لمبی صورت ہے, جس طریقے سے صحابہ کرام
میں جو اہل ایمان ہے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے. جو کمزور ایمان والے تھے جس طرح انہیں جھنجھوڑا ہے، اور جو منافقین تھے جو ان کی کلاس لی ہے، توبہ توبہ، وہ واقعی توبہ توبہ ہی ہے. سورہ توبہ پڑھو تو میری تو فیوریٹ اگر کوئی صورت ہے نا پورے قرآن میں اس حوالے سے کہ انسان کو جھنجھوڑے، وہ سورہ توبہ ہے. کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا اور کس طرح آزماتا ہے کہ انسان بالکل جب اپنے پھل کاٹنے والے ہوئے میں ہے، کھیتیاں اتارنے کا وقت آیا ہے جس پہ پوری اگلے سال کا رزق ڈیپینڈنٹ ہے، اس وقت حکم ہوا ہے کہ چھوڑو ان کو، خراب ہونے دو، تم نے جہاد پہ جانا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار میں گیا تو میرے تو بال بچوں کا رزق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہم کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تم نے چلنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا بعض جہادی تنظیمیں، بعض موٹیویشنل سپیکر اس طرح کی باتوں کو لے کے آج کل لوگوں کو جوش دلاتے ہیں کہ تسی بھی سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ. آپ کو نہیں نکل دے تو انہوں کٹ دے رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو اس قسم کے ایکسٹراآرڈنری واقعات ہیں نا، وہ ایکسٹراپولیٹ آج نہیں ہوں گے، کیونکہ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی. آج جو ہم ڈسین کرتے ہیں وہ رائٹ بھی ہو سکتا ہے، رانگ بھی ہو سکتا ہے. اس میں صرف آپ ترغیب دلا سکتے ہیں، کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آیا تھا کہ جو آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے گا وہ منافق ہوگا، سوائے جو بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کوئی معذور ہو یا کوئی عورت ہو. ان کے علاوہ اگر کوئی آج نہ نکلا وہ منافق شمار کیا جائے گا. اس لیے 30,000 کا لشکر نکلا تھا، اور چند ایک جو سست پیچھے رہ گئے ان کو بھی کتنے عرصے تک معافیاں مانگنی پڑی. ان کی توبہ نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے. کتنا مشکل وقت تھا کعب بن مالک پہ، وہ میں نے سورہ توبہ میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے، جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان. تو یہ معاملہ تھا. آج کل ہر بات کے اوپر اس طرح کے فتوے لگانا اور لوگوں کو اس طریقے سے گرمانا یہ بالکل زیادتی ہے، یہ خوارج کی اپروچ ہے. تو یہ بڑا دیکھ سمجھ کے قرآن پاک کی آیات کو ایگزیکٹلی فٹ کرنا چاہیے. اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہاں میں کہتا ہوں کہ اہل فقہ کی ضرورت ہے. یہ وہ معاملات ہیں. جہاں تک معاملہ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن جو اس طرح کے دقیق چیزیں ہیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں. عام بندے مجھے بتائیں ایک ریڑھی لگانے والے نے کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت جہاد فرض ہوا ہے کس وقت نہیں ہوا؟ تو اسے ان آیات کو پڑھ لینا ہسٹری کے طور پہ کافی ہے. وہ یہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، انہیں کوئی آرمی چیف نہیں بن جانا، بے فکر ہو. اور جو اس پوسٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں انہیں ان ساری باتوں کی سمجھ ہے. اگر خود نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں جو انہیں سمجھا سکیں. ان کا لیول ایسا ہوتا ہے. لہذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. قرآن ایک عام آدمی کے لیے بھی ہدایت کے لیے الحمدللہ کافی ہے.